السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی عورتیں سوال کرتی ہے کہ کیا نیل پالش لگانے سے وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں سن لیجئے کہ اگر نیل پالش آپ لگائے ہوئے ہیں تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ نیل پالش لگانے سے یعنی ناخن میں جو لگاتے ہیں، ناخن پالش بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، تو اگر آپ نیل پالش لگائے ہوئے ہیں تو وہ وضو میں جو ہے پانی اس کے اندر تک یعنی ناخن کے اندر تک نہیں پہنچتا، اور کہا گیا ہے کہ پانی پہنچانا ضروری ہے، تو اس لیے نیل پالش اگر آپ لگائے ہوئے ہیں تو اس کو چھڑانا ضروری ہے، ورنہ آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے غسل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہے پانی پہنچانا ناخن میں ضروری ہے اور آپ نیل پالش لگائے ہوئے ہیں تو پھر جو ہے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے لپسٹک کا مسئلہ ہے، جو آپ کا لپسٹک لگاتے ہیں اور اس کا ہونٹ کے اندر اگر پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر آپ کا جو ہے وضو نہیں ہوگا، تو وضو نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نیل پالش یا لپسٹک لگا رہے تو اس کو چھوڑانا ضروری ہے، ورنہ پھر آپ کے جو ہے وضو نہیں ہوگا، ہے نا۔ کیونکہ بہت آج کل ایسا لگایا جاتا ہے جو بہت گاڑھا رہتا ہے اور ہونٹ کے اندر تک پانی نہیں پہنچتا، اسی طریقے سے ناخن کے اندر تک پانی نہیں پہنچتا۔ اب آئیے انگوٹھی کے بارے میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یاد رکھیے گا اگر آپ نے تنگ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یعنی ایسی انگوٹھی آپ پہنے ہیں جو بہت تنگ ہے اور اندر تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے، تو پھر جو ہے اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ ایسی انگوٹھی جو ہے پہنے جو حرکت کرنے سے حرکت ہو، یعنی اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ پاکی آدھا ایمان ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، پاکی ایمان شطر الایمان یعنی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے پاکی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جو ہے لوگوں کو تاکید فرمائی ہے، تو اس لیے پانی کا پہنچانا ضروری ہے، تو ایسی انگوٹھی پہنے جو حرکت کرنے سے حرکت ہو اور اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر اندر سوکھا ہوا ہے یعنی سوکھی ہوئی ہے تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت اہم مسائل ہے، اس کو لوگوں تک پہنچائیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔